آئیے ایک اور منظر آپ کو سناتا ہوں. یہ منظر اور عجیب و غریب منظر جس طرح آپ توجہ سے سن رہے ہیں، میری گزارش ہوگی اسی طرح متوجہ ہو کے بیٹھے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. حدیث کی بڑی معناس کتابوں کے 3 کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں. برا ابن عازب فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا. میرا ارادہ یہ تھا میں آج رات اپنے آقا کے پاس گزاروں گا، میں پوری رات میں اپنے پیارے نبی کی عبادت نوٹ کروں گا، دیکھوں گا حضور رات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کون سا عمل بجا لاتے ہیں، کیا نیکی کرتے ہیں. برا ابن عازب فرماتے ہیں، رات کو جب گھر والے سارے سو گئے، حضور کے تمام حجروں میں ازواج مطہرات آرام فرمانے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلی گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز بہت لمبی نماز تھی، قیام بھی بہت لمبا تھا، رکوع بھی خوب لمبا تھا، قومے میں بھی کافی دیر کھڑے رہے، سجدے بھی بہت لمبے کیے. جب نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد آپ سجدے میں گر پڑے. حضرت برا فرماتے ہیں، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ نہ کرے کہیں حضور کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، حضور اپنے خالق حقیقی سے کہیں جا تو نہیں ملے. اس لیے کہ بہت وقت گزر گیا، آپ سجدے سے اٹھ بھی نہیں رہے، حرکت بھی نہیں کر رہے، ہل جل بھی نہیں رہے، بڑی خاموشی سے سجدہ کر رہے. جب میں بہت پریشان ہوا، میں حضور کے قریب گیا، میں نے کہا خدا نہ کرے حضور علیہ السلام فوت تو نہیں ہو گئے. میں نے اپنے کان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے ناک مبارک کے قریب اپنے کان رکھ کر میں نے آپ کی سانسوں کی آہٹ سننی چاہیے. جب میں قریب جا کر اپنا سر اپنے نبی کے سر سے جوڑ کر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں کی طرف متوجہ میں ہوا، توجہ میں نے کی، تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ہیں، آپ سانسیں لے رہے، سانسوں کی آہٹ مجھے سنائی دی. میں خوش ہوا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے اطمینان حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح بحیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سجدے کی کوئی وجہ ہوگی. میں اٹھ کر واپس پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد جب حضور سجدے سے سر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مجھے بلایا، برا میں نے محسوس کیا میں سجدے میں تھا، تو نے آ کے اپنا سر میرے سر سے جوڑا، خیریت تھی. اس نے پورا واقعہ بتا دیا. یا رسول اللہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، میں پریشان ہوا، کہیں خدا نہ خواستہ آپ کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے. حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، برا میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھا، میں اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا، میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا. موسیٰ اللہ سے مناجات کے لیے کوئی طور پہ تشریف لے جایا کرتا تھا، میں اللہ سے مناجات رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پیشانی زمین پر ٹیک کر میں اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا، اللہ کو منا رہا تھا. برا ابن عازب پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے گا آپ نے اس سجدے میں اللہ سے کیا مناجات فرمائی ہے، کیا راز و نیاز کی باتیں فرمائی ہے. رات کے اس پہر میں، اس اندھیرے میں، اس سناٹے میں جب سارے گھر والے سو چکے ہیں، آپ سجدے میں یقیناً اللہ سے کوئی خاص دعائیں مانگتے ہوں گے، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے اہل اور آل و اولاد کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے خاص دوستوں کے لیے. حضور نے فرمایا، برا میں اس سجدے میں اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی جو باتیں، مناجات کی جو باتیں کر رہا تھا وہ یہ تھی، میں نے اس سجدے میں اپنے اللہ سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی ہیں. میں نے اپنے اللہ سے اس سجدے میں اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی. میرے اللہ کی رحمت کا دریا آج موجزن تھا، میرا اللہ آج بہت زیادہ محبتوں میں آیا. رب تعالیٰ نے مجھے فرمایا، محبوبم جو چاہیے سو مانگ لے میں عطا کروں گا. اللہ کے محبوب پھر کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، برا 2 دعائیں اللہ نے میری قبول فرما دی میری امت کے حوالے سے. ایک دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا. پہلی دعا میں نے
یہ مانگی، اے اللہ میری امت جو گناہ بھی کرے قیامت تک آنے والی امت، ان سے جو گناہ ہو، جو خطا ہو، جو غلطی ہو، ربا پہلی امتوں پر جو عذاب تو نے نازل کیے، کسی کو تو نے جبریل کی چیخ سے مارا، کسی پر تو نے آسمان سے آگ برسائی، کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، بعضوں کی بستیاں اوپر اٹھا کے وہاں سے زمین پہ پٹخ کر اللہ ان کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہوا کے جھونکوں سے تو نے زمین سے اٹھا کے فضا میں اچھالا، آپس میں ٹکرا کے ان کو زمین پر گرا دیا، ان کے وجود کے ٹکڑے تو نے کر دیے۔ ربا میری امت جو گناہ بھی کرے، میں تیرا محبوب ہوں، اپنی پیاری امت کے بارے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ ان کو پہلی امتوں کے عذابوں میں سے کسی ایک عذاب سے بھی خدایا ان کو تباہ نہ کرنا۔ اللہ میں جانتا ہوں تو نے مجھے بتلایا کہ میرے محبوب تجھ سے پہلے، تیرے امت سے پہلے دنیا میں جو امتیں گزری ہے، خاص طور پر یہودی اور عیسائی، ان میں جو گناہ بھی تھے وہ آپ کی امت میں بھی پیدا ہوں گے۔ اگر یہودیوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا اعلانیہ بدکاری کی ہوگی، آپ کی امت میں بھی گناہ ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، آپ کی امت بھی کرے گی۔ اگر انہوں نے اپنی ماں کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، آپ کی امت میں بھی گناہ ہوگا۔ اگر انہوں نے خدا کے غضب کو دعوت دی، سود خوری کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، آپ کی امت میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک بتایا، یہودیوں کے قدم قدم پر میری امت قدم رکھے گی، ان کے بالش بالش پر میری امت بالش رکھے گی۔ انہوں نے جو کیا یہ وہی کچھ کرے گی۔ ربا سب کچھ جانتا ہوں، تو نے بتلایا ہے، پھر بھی تیرا محبوب ہوں، تجھ سے درخواست کرتا ہوں، مجھ سے اپنی امت کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی کہ ان پہ پتھر برسے، وہ دو ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں دھنسا دیے جائیں، ان کی صورتیں مسخ ہوں، بندر اور خنزیر بن جائیں، کتے اور گدے بن جائیں، آسمان سے آگ آ کے ان کو جلا کے راکھ کر دے۔ ربا میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ میری امت پہ یہ عذاب آئیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ میری امت ہلاک ہوگی تو میرا دل دکھی ہوگا۔ اللہ تو میرے دل کو سکون اور قرار دلا دے، اطمینان دلا دے۔ ربا مجھ سے وعدہ کر، میری امت کچھ بھی کرے ان پر ایسا کوئی عذاب تو نہیں لائے گا۔ حضرت برہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا فآتانیہ، میرے اللہ نے میری دعا قبول کر کے میری خاطر میری امت کو سارے عذابوں سے نجات دینے کا وعدہ فرما دیا۔ دوسری دعا اپنے رب سے مانگی، میں نے کہا ربا تجھ سے درخواست کرتا ہوں، دنیا میں بہت سی امتوں کو تو نے قحط میں مارا، بھوک میں مارا، پوری قوم پر تو نے رزق روزی کے دروازے بند کر دیے، آسمانوں سے بارشوں کا برسانا بند کر دیا، زمین سے غلے اگانا بند کر دیا، پانی سکھا دیا، زمین کے سارے سبزے ختم کر دیے، پوری قومیں تباہ ہوئی۔ اے میرے پیارے رب، میری امت کچھ بھی کرے، ربا تجھ سے درخواست ہے، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کر رہا ہے، میری امت کو قحط اور بھوک سے نہ مارنا۔ اللہ کے محبوب پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا، محبوبم آپ کی خاطر مان لیا، میں نے قبول کر لی، میں نے آپ کی دعا، آپ کی امت کو کبھی بھی قحط اور بھوک سے نہیں ماروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ان پر رزق روزی کے دروازے بند نہیں کروں گا۔ میں نے تیسری دعا مانگی، ربا میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں گروہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو، گروپوں میں تقسیم نہ ہو، بام دست و گریبان نہ ہو، آپس میں دد پوترے ایک دوسرے سے لڑائی نہ لڑے، باپ بیٹے سے لڑائی نہ لڑے، آپس میں بھائی بھائی کا گریبان نہ پکڑے، ایک دوسرے سے لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو۔ فمنعنی، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ میرے محبوب آپ کی بڑی مہربانی، یہ دعا نہ مانگیے گا، میں نے اس وقت تک جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا تب یہ فیصلہ کیا تھا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو زمین پر، اب آپ کی اولاد میں آپس میں دشمنی
دشمنی ہوگی، یہ ایک امتحان ہوگا، یہ ایک آزمائش ہوگی۔ ان دشمنیوں اور لڑائیوں سے کون بچ کر اللہ رسول سے محبت کا اظہار کرے گا، خدا کی محبت دل میں ڈالے گا، اپنے نبی کی محبت سے اپنا سینہ سجائے گا، ان دشمنیوں کو چھوڑے گا، محبتیں بانٹے گا، نفرتیں ختم کرے گا، عداوتیں ختم کرے گا، رشتے جوڑے گا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں کے قدموں میں گرے گا، باپ کے پاؤں کو چومے گا۔ یہی تو امتحان ہوگا۔ اور کون ان دشمنیوں میں پڑھ کر، کون ان لڑائیوں میں پڑھ کر اپنی قبر اور آخرت برباد کرے گا۔ اس دعا سے میرے اللہ نے مجھے روک لیا، 2 دعائیں میری قبول ہو گئی۔